للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو۔ پچھلی امتوں میں بگاڑ آیا ہی یہاں سے، اسی لیے اس معاملے میں اتنی سختی کی گئی کہ بدعت کو دلالت گمراہی قرار دیا گیا، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا کیا، کتابوں میں بھی مرضی سے تھوڑی ہیر پھیر کر دی، اپنے انبیاء کی سینگز میں، ان کے انبیاء کی سینگز تو کچھ محفوظ ہیں بھی نہیں، اور اس طرح جو اصل دین تھا وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اگر ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو قانون کا نقشہ ہی بدل جائے اور سارے لوگ حیران پریشان کھڑے ہوں۔ اس سے فرقہ پرستی بھی جنم لیتی ہے، فرقہ واریت اور گروہ بندی۔ تو اس سے کیا ہوگا، حالات ایسے بگاڑ کا شکار ہوں گے کہ کوئی بھی ان کو سنبھالا نہ دے سکے گا۔ کیونکہ دین میں بھی جب بگاڑ آیا تو پہلے بدعتیں ایک اچھی خوبصورت شکل میں نظر آئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اصل دین کی آہستہ آہستہ جگہ لے لی۔ سنت اور بدعت کی مثال ایسی کہ ایک اصلی پودا ہے جو آپ نے لگایا، مثلا گلاب کا، اور ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی اصلی پودا آپ لگاتے ہیں جو آپ کا ریکوائرڈ ہے تو ہوتا یہ کہ اس کے ساتھ آس پاس کچھ خود ساختہ پودے بھی اگ آتے ہیں۔ اگر آپ خود ساختہ پودوں کو اکھیڑے نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ خود ساختہ اصل کو دبا کے رکھ دیں۔ آپ نے دیکھو کہ کئی گلاب کی بڑے اچھے پودے بالکل اس میں جھاڑیوں میں دبے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باقی فالتو مال اکھیڑا نہیں گیا، اس نے اصل کو بھی چھپا کے رکھ دیا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیچارہ کسی طرح نکل ہی آئے اوپر تو اس کی جو خوبصورتی ہے یا اس کا جو فریشنس ہے یا اس کا جو عمل ہے یا پھول دینے کا کام ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کو صحیح غذا ہی نہیں ملی۔ وہ غذا کس نے لے لی؟ آس پاس کی چیزوں نے لے لی۔ یعنی سورسز کا ہی فرق ہے، ایک عقل کی بنیاد پر آ رہا ہے بڑے اچھے جذبات کے ساتھ، اور ایک وحی کی بنیاد پہ آ رہا ہے، تو ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے، ان دونوں میں تو ٹکراؤ ہوگا، وہ اکٹھے تو نہیں چل سکیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر جگہ پر ایک نیا دین نظر آئے گا اور ہم کسی کو بھی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ کہے گا جی کون سا دین، کس دین میں بلاتے ہو مجھ کو۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا۔ آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے، حوض کوثر کے پانی سے محرومی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ دین اتنا بوجھل ہو جائے گا کہ ناقابل عمل ہو جائے گا۔ کیسے؟ جب بھی آپ کسی حکم کے بارے میں ایک سمپل سی آیت پڑھتے، سمپل سی حدیث، تو وہ عمل بہت آسان ہوتا ہے۔ جب اس کی تفسیریں اور تشریحیں بہت لمبی ہوتی ہیں تو وہ اتنا بلکی ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے اس کو اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ مثلا دیکھیے، خالی قرآن کی ٹیکسٹ کتنے والیوم میں ہوتی؟ 1 والیوم۔ تفسیریں کتنے والیوم میں ہوتی ہیں؟ کئی والیوم بن جاتے ہیں۔ اور اگر ان تفسیروں میں صرف من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہوں تو وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان تفسیروں کی بھی انٹرپریٹیشن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہو، یہ چند ایک وضاحتی جملے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت تفسیر ہوگی بنسبت اس کے کہ ہم لمبی کہانیاں اور مختلف چیزوں کو بنیاد بنا لیں۔ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی، جس کے نتیجے میں دین کی اصل جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی وجہ سے دین میں حسن تھا کہ سب ایک ہی طرح تھے، اور جدھر جدھر آپ موڑتے تھے مڑتے چلے جاتے تھے۔ لیکن جتنی حجتیں زیادہ ہوئیں اتنا ہی دین مشکل اور کٹھن ہو گیا۔ اصل دین ہے نا، اس کو آپ بیان کرنے میں ہر قسم کے خوف خطر سے خالی ہوتے ہیں۔ آپ پڑھیے قرآن، کیجئے ترجمہ، پڑھیے حدیث، کیجئے ترجمہ، کوئی خوف نہیں۔ لیکن جب من گھڑت باتیں آپ بتاتے ہیں کسی کو جن میں بعض اوقات کوئی لاجک نہیں ہوتی، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اسلام آپ دوسروں کے سامنے، غیر مسلمز کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں مل کر اونچی آواز سے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا میں تم کو بدعتی سمجھتا ہوں. اور وہ یہی الفاظ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے نکال باہر کیا. اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے. کیونکہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، لوگوں کو معلوم تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان پر سختی کی اور انہوں نے جوابی کوئی ری ایکشن بھی نہیں کیا. انہوں نے بھی آپ کی بات ایک طرح سے مانی اور باہر نکل گئے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم نے جب لوگوں کو صحیح سنت کے بارے میں بتایا ہی نہیں، پہلا کام نہیں کیا، تو دوسرا کام بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. لوگ تو پہلے ہی مسجدوں سے بھاگے ہوئے ہیں. اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو مسجد سے نکالا تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے نمبر پر ہم وہی کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے کے حوالے سے کیا تھا. محدثین کرام کے نزدیک بدعتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں. حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ یعنی بدعات اور من گھڑت روایات کا پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے حدیث کی سند پوچھنا شروع کر دی، اور یہ اصول بھی بنا لیا کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے گی، اور اگر اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث کتنے نیچرل طریقے سے روایت ہوئی ہیں. بدعات فتنوں میں پڑنے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبداللہ، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. اس آدمی نے کہا میں مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے فرمایا ایسا مت کرنا، مجھے تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. اس آدمی نے عرض کیا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے کہ میں نے چند مین پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لے گئے ہو، جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ روایت الاعتصام میں ہے، امام شاطبی کی کتاب ہے. دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے. حضرت ابو برزہ الاسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤ. اسے ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے. بدعتی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم بدعتی کو آتے دیکھو تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو. بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. جس نے بدعتی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹانے میں مدد کی. تو اس موقع پر بھی یہ بات یاد رکھیے کہ دین کی تعلیم کے لیے، دین کی بات پہنچانے کے لیے تو آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور خود وہاں پہنچیں گے، لیکن یہاں اس بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بدعت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نقصان پہنچاتا ہے، دین میں نئی نئی باتیں نکال کر، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عزت کی جائے یا اس کی بات کو وزن دیا جائے. ضعیف اور موضوع احادیث. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاکم بنا کر یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا معاذ، تمہارے سامنے جب مقدمات پیش کیے جائیں گے تو تم ان کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہ بات اللہ کی کتاب میں نہ ہوئی؟ حضرت معاذ نے عرض کیا تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. آپ نے پوچھا اگر سنت میں بھی نہ پاؤ؟ فرمایا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا
تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے رسول کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے. یہ حدیث عام طور پر کوٹ کی جاتی ہے جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے شیخ البانی کا سلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد 2 حدیث نمبر 881 ملاحظہ کیجئے. ایک اور حدیث بہت بیان ہوتی ہے، اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے. اس حدیث کی بھی کوئی بنیاد نہیں، اور اس کو بھی آپ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں دیکھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث، میرے بعد لوگ مجھ سے حدیثیں روایت کریں گے، ان کی بیان کردہ احادیث کو قرآن سے پرکھنا، حدیث قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لینا، جو حدیث قرآن کے خلاف ہو سے مت قبول کرنا. یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور اس کے لیے بھی آپ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد 100 حدیث نمبر 1087 کو دیکھ لیجئے. ایک اور روایت، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اسے بھی آپ مذکورہ بالا کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. ایک اور روایت ہے اس کے مقابلے میں، اہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ حدیث بھی بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس یعنی امام شافعی ہوگا، جو میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا. اور میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا. یہ حدیث بھی موضوع ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ریمارکس پاس کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں اس قسم کی بات فرمائیں گے. ایک اور روایت بھی موضوع ہے، علماء کی پیروی کرو کیونکہ وہ دنیا کا چراغ اور آخرت کی قندیلیں ہیں. یہ حدیث بھی موضوع ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی، پیارے نبی، سنت تیری